تو مہمان ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب یہاں پر جہارا جی شاہجہان کا ایکسیڈنٹ کروانے والی ہے۔ جیسا کہ آپ کو لیٹسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کس طرح جہارا اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے شاہجہان کے آگے، تو شاہجہان اس کو صاف منع کر دیتا ہے، اور اس کو انکار کرنے کے بعد یہاں پر جہارا جی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور اب یہ سوچ لیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح آپ جیسا کہ اس کی گاڑی کی بریک فیل کر دیتی ہے، اور جیسے ہی یہاں پر یہ آفس جانے لگتا ہے تو اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جہارا جی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو اوپر سے یہاں پر ایزا آ کر یہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کہ اس طرح سرمد کے پاس جہارا آتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہاری سزا تو کم ہو چکی ہے، لیکن میں بھی تمہیں اس جیل سے باہر نہیں نکالوں گی، اور میں تمہیں سزائے موت دلواؤں گی اور تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گی۔ اور یہ بات سنتے ہی سرمد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اگر ایک بار میں باہر آ گیا تو تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، کیونکہ یہاں پر سرمد پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ اس طرح اس نے نادیہ کا قتل کیا تھا، جہارا نے خود اس کو مارا تھا، اور الزام یہاں پر سرمد پہ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے سرمد کو جیل ہو گئی تھی۔ اور جس طرح نادیہ نے جہارا جی کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس طرح اس کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہو گیا تھا، اور جہارا جی نے نادیہ سے اس چیز کا بدلہ لیا تھا، اور جہاں پر سرمد کو اس الزام کی وجہ سے سزا ہو گئی تھی کہ سرمد نے ہی نادیہ کا قتل کیا ہے۔ اور دوسری طرف نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کہ اس طرح جیسا کہ یہاں پر زلیخا کا باپ سرمد کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہاری سزا سے کم ہو سکتی ہے، اور یہاں پر سرمد اس سے معافی مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں آپ کے یہ ساری پراپرٹی اپنی جتنا ہی میری بزنس ہے، جتنی ہی میری زمینیں ہیں، میں آپ کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات سنتے ہی یہاں پر سرمد پر ترس آنے لگتا ہے اس کو، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ وقت دو، میں تمہاری سزا ختم کروا دوں گا۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسے کہ نیو ایکٹرز کی یہاں پر انٹری ہو رہی ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کچھ نیو بندوں کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں اس ڈرامے میں بھی۔ یہاں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح جیسا کہ زلیخا کے ساتھ سرمد محبت کرتا تھا، اور وہاں پر زلیخا ہے جو اس کا انتظار کرتی رہی اور اس کا یہ سوچتی رہی کہ کب سرمد جیل سے باہر آئے گا اور مجھ سے شادی کرے گا، وہ بس اسی آس لگائے ہوئے ہے کہ میں سرمد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح جیسے ہی زلیخا کا باپ جیل سے لوٹتا ہے اپنے گھر، تو زلیخا کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کس طرح میں سرمد سے مل کر آ رہا ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ میں صاحب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی میری پراپرٹی ہے اور جتنے ہی میری زمینیں ہیں میں صاحب زلیخا کے نام کرنا چاہتا ہوں، بس آپ مجھے اس جیل سے باہر نکال دیں۔ جیسے ہی زلیخا یہ بات سنتی ہے تو زلیخا یہ سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ آپ اس کی سزا ختم کروا دیں۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح زلیخا کا باپ اب یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ہی ہوں گا جو سرمد کو اس جیل سے باہر نکالوں گا، اور وہیں پر یہ اپنے گارڈ سے کہہ جاتا ہے کہ جتنے ہی پرانی بات ہے یہاں پر، جتنے ہی پرانے ملازم تھے، جتنے ہی اس کے گھر میں اس کی حویلی میں کام کرتے تھے، ان سب کی ڈیٹیلز مجھے چاہیے، اور میں یہاں پر سرمد کی سزا ختم کروانے والا ہوں۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس طرح سرمد اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں جیل سے باہر آ جائے گا، اور وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح زلیخا بھی اب سرمد سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اور زلیخا کو اب یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہیں پر زلیخا اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ اگر میں تم سے شادی نہ کرنا چاہوں تو تم کیا کر لو گے؟ اور یہ بات سنتے ہی سرمد بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ کس طرح زلیخا نے اس کا انتظار کرتی رہی، زلیخا یہ سوچتی رہی کہ میں سرمد کے ساتھ شادی کروں گی، اس کے انتظار میں وہ اتنا ٹائم اکیلے گزارا اس نے، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں سرمد کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کر سرمد بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ یہاں پر شاہجہان ایزا کو کال کرتا ہے تو اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کیسی ہو، کیا تم واپس نہیں آنا چاہتی؟ تو وہیں پر ایزا اس کو واپس آنے سے انکار تو کر دیتی ہے، اور وہیں پر ایزا اس کو یہ بات بھی کہتی ہے کہ کیا جہارا تمہیں کھانا کھلاتی ہے، کھانا دے کے جاتی ہے؟ تو یہ صاف منع کر دیتا ہے۔ یہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، جہارا نے بس ایک بار مجھے کھانا بھیجا تھا، اس کے بعد میں نے اسے وہ کھانا بھی واپس کر دیا تھا، اس کے بعد میری کوئی ملاقات جہارا جی سے نہیں ہوئی۔
اور یہ بھی اس کے آگے جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا ہے جو اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں جتنا ٹائم شاہ جہاں سے دور رہی تو مجھے ڈر ہے کہ زہرا جی شاہ جہان کو مجھ سے چھین ہی نہ لے، اور یہ اب سوچ دیتی ہے کہ مجھے جتنا جلدی ہو سکے واپس جانا ہوگا اپنے گھر میں، اس کے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسے ہی شاہ جہان اپنے گھر کو لوٹتا ہے آفس سے، تو جیسے ہی اپنے دروازہ کھولتا ہے گھر کا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سب کچھ ہی چینج ہوتا ہے، کس طرح ہر چیز کو ترتیب دیتی ہے، زہرا ہر چیز کو سیٹ کر کے رکھتی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر یہاں پر شاہ جہان حیران رہ جاتا ہے، اور شاہ جہان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ زہرا جی نے ہی کیا ہوگا۔ وہ فوراً زہرا جی کے گھر جاتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اس تو جیسے ہی زہرا جی دروازہ اوپن کرتی ہے تو آگے سے ہی شاہ جہان کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ کو ایسی زحمت کرنے کی کیا ضرورت آ پڑی تھی جو آپ نے میرے گھر کے اور مجھے سے اجازت لیے بغیر اور میری بیوی کی اجازت کے بغیر آپ میرے گھر میں داخل ہو کر میری چیزوں کو آپ نے ہاتھ لگایا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر آپ نے ہمیں یہ فلیٹ دیا ہوا ہے کرائے پر تو اب یہ میری ملکیت ہے، اور میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ میں صرف یہ سب کچھ اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہوں جو میری چیزوں کو ہاتھ لگائے، اور آپ کون ہوتی ہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے والی؟ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کس طرح جیسا کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا کہ کس طرح میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور وہیں پر زہرا جی اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور لڑکی کے بارے میں پتہ لگوا لیتی ہے۔ جس طرح یہاں پر سارا کے بارے میں نے معلوم کیا تو اس کا نام اس کے آگے لے لیتی ہے کہ تم نے سارا کو تو چھوڑ دیا تھا، اور وہیں پر سارا کی حقیقت بھی یہ شاہ جہان زہرا جی کو بتا دیتا ہے کہ کس طرح سارا نے میرے ہی ہاتھوں میں دام توڑا تھا، کس طرح سارا میرے ہی ہاتھوں میں مر گئی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر ایزا نے مجھے سنبھالا تھا۔ اور یہ بات سنتے ہی یہاں پر زہرا جی بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہیں، اور زہرا اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے شاہ جہان بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور تم سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے قبول کرو گے؟ میں تمہاری زندگی میں آنا چاہتی ہوں۔ یہ بات جہاں پر شاہ جہان جیسے ہی سنتا ہے تو یہ بات سن کے حیران رہ جاتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ میں ایزا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کے بارے میں ہی میں سوچتا رہتا ہوں، اور میں کسی اور کے بارے میں ہرگز نہیں سوچ سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے محبت کروں گا اور آپ سے میں شادی کروں گا تو یہ آپ کی بھول ہے، میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گا۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا، جس طرح آپ میرے قریب آ رہی تھی تو مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ ایک دن آپ ایزا سے مجھے دور کر دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ میں ایزا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ کو میں کبھی نہیں اپناؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی زہرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے جیسے ہی اس کو شاہ جہان انکار کرتا ہے اس کی محبت پہ تو وہاں پر زہرا جی اب یہ سوچ لیتی ہے کہ میں شاہ جہان سے اس بات کا بدلہ تو ضرور لوں گی، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو اس کی گاڑی کے بریک فیل کر دیتی ہے، اور جیسے ہی یہ آفس میں جانے لگتا ہے تو اس کی گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور وہیں پر زہرا جی بھی اس کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی طرف پہنچتی ہے تو اس سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ شاہ جہان تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اور جیسے ہی یہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح ایزا کو بھی اب اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ کس طرح شاہ جہان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہیں پر ایزا اوپر سے آ کے جیسے ہی انٹری کرتی ہے ہاسپٹل میں تو دیکھتی ہے کہ شاہ جہان کے ہاتھ پکڑ کر یہاں پر زہرا جی بیٹھی ہوئی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایزا حیران رہ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ زہرا آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ نے میرے شوہر کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو وہیں پر شاہ جہان اس ایزا کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور اب اس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کس طرح زہرا کے ساتھ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو اب وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور اب یہ چاہتی ہے کہ میرے پیچھے آپ یہ کرتے رہے ہیں زہرا کے ساتھ، مجھے یقین نہیں، مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ کس طرح میں آپ سے دور رہی تو زہرا مجھے آپ سے چھین لے گی، اور مجھے اب اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ زہرا پیچھے آپ کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر زہرا کی وجہ سے شاہ جہان اور ایزا کے درمیان پھر سے بدگمانیاں بڑھنے والی ہیں۔ کس طرح جیسا کہ ایزا نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے تو اب ایزا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ہر وقت یہی سوچتی ہے کہ کیا شاہ جہان تم مجھے چھوڑ دو گے، زہرا سے شادی کر لو گے تم؟ اور یہاں پر زہرا جی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ ایزا ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور ایزا کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں ابھی بھی شاہ جہان سے محبت کرتی ہوں، اور ایزا سے بہت جلد میں شاہ جہان کو چھین لوں گی اور ایزا کو وہ بہت جلد طلاق دے دے گا اور اسے اس گھر سے نکال دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ شاہ جہان ایزا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر زلیخا کا باپ سرمد کو اس جائز سے باہر نکال پائے گا یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر سرمد جیسے ہی جائز سے باہر آئے گا تو پھر سے یہ یہاں پر اس سے بدلہ لے گا؟ کیونکہ جس طرح زہرا جی نے اس کو دھمکی دی ہے تو وہ اب اس کو نہیں
چھوڑنے والا. سرما جیسے ہی باہر آئے گا تو سب سے پہلے یہاں پر جھارا جی سے اس بات کا بدلہ لے گا. تو کیا ہوگا آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں. شکریہ.